بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح حکمت اور دانش مندی کے ساتھ کسی کی توہین کیے بغیر اپنی جائز حق اور سچ بات کو منوایا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو اپنی خاطر آخر تک دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی چھوڑ دیں کیونکہ آدھی ویڈیو کا فائدہ نہیں ہے اور ایسی سچویشن ہر کسی کے ساتھ کئی بار ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے سامنے بھری محفل میں کسی کی توہین کیے بغیر بہت سادگی، آرام اور دلچسپ انداز میں اپنی جائز باتوں کو منوا لیا۔ مصر کے نوجوان بادشاہ آمون حتب چہارم کو جب پتہ چلا کہ ان کے خواب کی تعبیر ایک عبرانی غلام قیدی یوسف نے بتائی ہے تو وہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بہت متجسس اور بے چین ہوئے، اور جب وہ یوسف علیہ السلام سے ملے تو ان کا تجسس، خوشی اور شوق مزید بڑھ گیا۔ باتوں کے دوران جب انہیں پتہ چلا کہ وہ مصر کے خداؤں کو نہیں مانتے تو وہ مزید خوش ہوئے اور بولے کہ میری نظر میں آپ کی عزت مزید بڑھ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مناظرہ کروانا چاہتا ہوں جس میں یوسف علیہ السلام سمیت شہر کے تمام اکابرین، کاہنان اور معبران شریک ہوں گے، اور اس طرح سب کی بے بسی اور کمزوری کھل جائے گی اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے سب کو مدعو کیا۔ کاہن اعظم کو سب معلوم تھا کہ ان کی روحانی طاقت کھلنے والی ہے، اس لیے سب جادوگروں اور معبرین کی خوب کلاس لی اور کھچائی کی کہ تم لوگوں کی وجہ سے آج ایک نووارد نوجوان اور ناتجربہ کار بادشاہ کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس طرح سب کے سب الرٹ ہو گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب تمام معززین شہر طبس جمع ہوئے۔ بادشاہ سلامت بما فیملی کے وارد ہوئے اور اعلان کیا کہ ایک نوجوان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یوسف تو خواب کی تعبیر جیل میں ہی بتا چکے تھے، لیکن بادشاہ نے سب کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ اس نوجوان یوسف سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہمارے تجربہ کار اور معمر ماہرین اب تک ہمارے خواب کا مسئلہ حل کر چکے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ نوجوان خود چاہتا ہے کہ انہیں آزمایا جائے تو اس لیے میں خواب دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے 7 موٹی گایوں اور 7 دبلی گایوں کا حملہ کر کے نگل جانے والا خواب، اور 7 گندم کے ہرے بھرے خوشوں کا 7 سوکھے خوشوں میں بدل جانے والا خواب سنایا۔ تمام معبرین پورے جوش و خروش سے جمع ہوئے، مہریں، ہڈیاں، سیپیاں سب بیچ میں ڈالیں، سرکل بنا کے پھر پوری کوشش کی، ستاروں کی چالوں، بزرگوں کی روحوں اور شیاطین کی روحوں سے رابطہ کیا، مگر نتیجہ وہی سن بٹا سناٹا۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ یہ محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کا بہت بڑا اور گہرا پلان تھا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو تخت نشینی ملنے والی تھی۔ سب کے سب ماہرین یہی بولے کہ سمجھ نہیں آتا یہ خواب ہے یا کیا ہے، اس نے تو ہمارے سارے منتر، سارے سحر، جادو سب کچھ بے اثر کر دیا ہے، آج تک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ ایک ماہر بولا، مصر کے قدیم قصے کہانیوں میں گائے کو سال سے تعبیر کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ خوب ہنسا اور ساتھ ہی تمام لوگ بھی ہنسنے لگے اور ہنستے ہی رہے، مگر یوسف علیہ السلام پروقار انداز میں خاموش کھڑے رہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ آپ بتائیں تعبیر۔ یوسف علیہ السلام بولے، تعبیر نہیں، تاویل بتاؤں گا، کیونکہ تعبیر میں اندازے اور تغیر شامل ہوتا ہے، مگر تاویل جیسی بتاؤں گا بالکل ویسی ہی،
وقوع پذیر ہوگی۔ بادشاہ تجسس سے بولے، آپ کو اپنی تعویل پر اتنا بھروسہ ہے؟ یوسف علیہ السلام بولے، اپنی تعویل پر نہیں، اپنے خدا پر بھروسہ ہے جس نے مجھے تمام علوم سکھائے۔ خود سے میں کچھ نہیں بولتا۔ مصری خداؤں اور کاہنوں کا وجود تو پہلے ہی بھری محفل میں مشکوک ہو چکا تھا، اب کاہن اعظم نے بھی یوسف علیہ السلام کو بھری محفل میں جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھانی اور بولا، تم جو کچھ بول رہے ہو یہ سب کچھ محض جھوٹے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر سچ ہے تو اب بھی ثابت کر کے دکھاؤ سب کے سامنے۔ مگر یہاں یوسف علیہ السلام نے انتہائی دانشمندانہ جملے اور سوالات پوچھے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ پہلا جملہ یہ بولا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ مطلب انہوں نے توہین نہیں کی کاہن کی۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے کو سال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آپ جملے پہ غور کریں کہ جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی، توہین نہیں کی۔ کاہن اعظم کو مجبوراً سب کے سامنے یہ بولنا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے، 7 گائے کا مطلب 7 سال ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا 7 گائے اور 7 خوشے گندم کے دونوں خواب آپس میں تعلق رکھتے ہیں؟ کاہن بولا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا، کیا ہرے بھرے گندم کے خوشے فراوانی نعمت کی علامت ہیں اور زرد و خشک خوشے قحط سالی کی علامت ہیں؟ کاہن اعظم لاجواب رہا اور مجبوراً ہاں ہاں کرتا رہا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام ان کی بے عزتی کیے بغیر بولے کہ کیا پھر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مصر کو 7 سال فراوانی نعمت اور 7 سال قحط کے درپیش ہیں؟ اتنے مشکل معمے کو اتنے آسان جملوں میں حل کر دینے کے بعد سب کے سب سناٹے میں آ گئے اور سب نے پھر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ بادشاہ کی اماں اور کاہن اعظم کے علاوہ سب بہت خوش ہوئے۔ کاہن اعظم نے اب ایک نیا پوائنٹ اٹھایا کہ مقدس دریائے نیل کے ہوتے ہوئے قحط آ ہی نہیں سکتا، لیکن اب لوگوں کا ایمان بتوں پر سے کمزور ہو چکا تھا۔ اب سب سے مسئلے کا حل پوچھا گیا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ حل یہی ہے کہ فراوانی نعمت والے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کی جائے اور غلہ محفوظ کر لیا جائے، اور قحط والے سالوں میں لوگوں کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ اب کاہن اعظم نے پھر پوائنٹ اٹھایا کہ 14 سال محض ایک خواب کو لے کر ملک کا سرمایہ غلے پر لگایا جائے۔ مگر دربار میں موجود سب لوگ ایک کے بعد ایک کر کے بولنے لگے کہ ہلاکت سے احتیاط بہتر ہے۔ ایک نے تو بہت خوبصورت بات کہی، وہ بولا کہ ہم یوسف کے خدا کے شکر گزار ہیں کہ وہ دوسرے خداؤں کو ماننے والوں تک کی مدد کرتا ہے۔ سب یہی بولے کہ ہم شکر گزار ہیں۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام کو پاس بلایا اور کہا، آپ سب تو ان کی پاک دامنی کے قصے سے بھی آگاہ ہیں اور آج ان کے علم و حکمت، علم تعبیر خواب اور فہم و فراست کا بھی مشاہدہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم انہیں وسیع اختیارات و مقام دیتے ہیں۔ آج یہ کھل گیا کہ ان تمام مصری خداؤں، کاہنوں، جادوگروں سے بڑھ کر بھی کوئی خدا ہے۔ اب بادشاہ کو ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو ایماندار، نیک، حکیم و دانا ہو، جو اس عظیم قحط سالی کے لیے 14 سال پلاننگ کے ساتھ ساتھ تمام مسائل کو کنٹرول بھی کرے۔ کئی بڑے لوگوں کے نام دیے گئے مگر ناممکن رہا۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کو فرشتے کی آواز آئی کہ یہ عظیم ذمہ داری آپ قبول کر لیں، کیونکہ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی بادشاہ کو تجویز دی تو وہ فوراً مان گئے اور یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ
اور زرعی امور کی تمام نگرانی دے دی اور انہیں اپنا مشیر خاص بھی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے بہت اصرار پر 2 خواہشات کا اظہار کیا، ایک یہ کہ قید خواتین کو چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ کہ زندان زاویرہ کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ زلیخا اور دوسری خواتین کو درگزر کر دینے سے بادشاہ یوسف علیہ السلام سے مزید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔